أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الروم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات اور یہ بے شمار نعمتیں میسر کیں، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمارے ذہنوں کو اس قابل بنایا کہ ہم اس کلام کو سمجھ سکیں، اس کے اوپر کچھ سوچ بچار کر سکیں، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی جو اصل کامیابی ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آج کا سبق دیکھنے سے پہلے کل کی جو آیات جو کل ہم نے دیکھی تھی ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 69 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کے سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں۔ ابھی ابھی ان کو پتہ چل جائے گا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو اسے جھٹلائے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آخری آیات تھی، اور الحمدللہ کل ہم نے اس کو مکمل کیا، اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جو اگلی سورہ مبارکہ میں بھی وہی حالات و واقعات کے مطابق ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں اگلی ہماری سورہ جو ہے سورۃ الروم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، سورۃ الروم یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ کے دور میں یہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو سورہ کی ترتیب ہے ان کے مطابق یہ سورہ کے نمبر 30 ہے، 30 نمبر کی سورت یہ سورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے جس ترتیب سے صورتیں نازل ہوئیں اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 84 ہے۔ پچھلی سورہ مبارکہ جو مکمل ہوئی سورۃ العنکبوت، اس کا نمبر جو ہے 85 تھا، یہ نمبر 84 ہے۔ اس میں
60 आयत हैं, 60 आयत, और इसमें 6 रुकू हैं। 6 रुकू और 60 आयत पर मुश्तमिल ये मक्की सूरह, सूरत रूम। रूम, इसी सूरह मुबारका के शुरू में पहली दूसरी ही आयत में ये वर्ड, ये जो नाम है रूम, ये इस्तेमाल हुआ। और पहली ही कुछ आयत में, 2-3 आयत में, रूम जो कि एक सल्तनत है, आज भी एक सल्तनत है, लेकिन ये एक वक्त था कि एक बहुत बड़ी सुपर पावर थी। रूम के मुतल्लिका कुछ मालूमात हैं जिसको हम अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उस वजह से इस सूरह मुबारका का नाम जो है वो रूम रख दिया गया। और जैसा कि हमें पता है कि जो बड़ी सूरतें हैं उसमें उनका नाम जो है उनके मौज़ूआत का अहाता नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसकी एक आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान और निशानी के तौर पर। ज़माना नज़ूल के एतबार से देखें तो ये तकरीबन 5 सने नबी या 6 सने नबी की ये सूरह मुबारका है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इजहार हुए, नबूवत का ज़ाहिर हुए 5, 4, 5 या 6 साल गुजर चुके हैं। हिजरत हबशा जो पहली हिजरत थी उसके आस पास के ज़माने में, और उस वक़्त के हालात व वाक़यात वो पिछली सूरह मुबारका के शुरू में हमने तफसील से देखे कि एक तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद और सितम जो है वो ढाए जा रहे हैं, और हर तरह से उनकी वो दीन की मुखालफत जो है वो की जा रही है, और दीन के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब की जा रही है, मुशरिकीन की तरफ से कुरान मजीद को कबूल करने से इनकार किया जा रहा है। और मुख्तलिफ तरह से जो मुआशरती और मुआशी जो नाइंसाफ़ियाँ हैं वो मुसलमानों के साथ बरती जा रही हैं। वही बैकग्राउंड इस सूरह मुबारका का भी है। वही हालात और वाक़यात जो हैं जब ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई तो उसमें भी हैं। इस एतबार से अगर देखें तो इसमें अगर मौज़ूआत को देखें तो शुरू में ही रूम के बारे में तज़किरा है, जिसका भी हम मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। और उसके बाद फिर क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में, और आखिरत के लिए अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियों में से कुछ निशानियों का जिक्र और दलील जो है कि किस तरह से अल्लाह की वो निशानियां जो है वो दलील है कि एक दिन क़यामत जो है वो बर्पा होगी, जिसमें सब लौट कर जाएंगे अल्लाह ही की तरफ। तो सूरत रूम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। और इसकी पहली आयत जो है वो पढ़ के उसके मुताबिक फिर हम इसका इंट्रोडक्शन या सूरह मुबारका का वो भी उसमें हमें मिल जाएगा। और पहली 3-4 आयत जो है उनकी जो तो एक्सप्लेनेशन है या उनकी जो मज़ीद तफसील है वो भी हमारे सामने खुल कर आएगी। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम, मगलूब हो गए रूमी, मगलूब हो गए या गलबे में आ गए रूमी, फी अदनल अर्दी, करीब तरीन जमीन में, करीब तरीन जमीन में, वहुम और वो, मिन बादी गलबिहिम अपने मगलूब होने के बाद, सयगलिबून अनकरीब वो गालिब होंगे। आज या उस वक़्त रूमी जो है वो मगलूब हो गए, लेकिन एक करीब तरीन जमीन में जो रूमी है वो मगलूब हो गए, लेकिन अनकरीब वो मगलूब होने के बाद वापस गालिब हो जाएंगे, वापस गलबा पा जाएंगे। जब अहद रसालत थी, अहद रसालत के वक़्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक़्त दो सल्तनतें जो हैं वो उस वक़्त की सुपर पावर जो हैं वो थी। ये हमें अब सूरह मुबारक का इंट्रोडक्शन भी और इन आयात की तफसील जो है वो भी हमें इसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़माना नबूवत के वक़्त दो सल्तनतें जो हैं वो बहुत बहुत ताकत में थी। जिस तरह से आज सुपर पावर पावर कहते हैं कि मुल्क जो है वो टेक्नोलॉजी के एतबार से और ताकत के एतबार से पीक पर हैं, उसी तरह से उस वक़्त दो सल्तनतें जो है, एक सल्तनत रूम थी और दूसरी सल्तनत जो है वो सल्तनत फारस थी या ईरान।
ایران اور اس کے جو باقی جو ریاستیں تھیں، جو ایک وہ متحدہ تھا وہ اس وقت، تو یہ دو سلطنتیں جو ہیں اس وقت کی سپر پاورز تھیں۔ ان یہ دو سلطنتیں، اس میں ایران اور ایران کے ساتھ کچھ مشرقی ممالک، وہ سارے اس میں شامل تھے، اکٹھے تھے وہ اس وقت، ایک سلطنت تھی۔ اور دوسرا روم، روم میں مغرب کے جتنے ممالک ہیں، اور اس کے علاوہ ترکی اور شام اور عراق اور یروشلم وغیرہ جو ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ سارے بھی روم کا حصہ تھے، سلطنت روم میں آتے تھے۔ روم جو ہے اس کو روم بھی کہتے ہیں، روم بھی کہہ سکتے ہیں، روما بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف انداز سے یہ ملک کا نام جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، ہم روم یا روم اس کو کہیں گے۔ تو عراق اور شام اور یروشلم وغیرہ، ترکی جو ہے وہ بھی اس میں تھا، اور ایک طرف ایران۔ تو اگر ہم نقشے کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ جو دونوں ممالک یا دونوں سلطنتیں جو ہیں، یہ اس وقت کی جو سرزمین حجاز تھی، جو سرزمین عرب تھی، جو اس کے بالکل ساتھ ملتی تھیں یہ سرحدیں، تو اس اعتبار سے یہ ہمسائے تھے سرزمین عرب کے۔ ان دونوں سپر پاوروں کے درمیان آج بھی اگر ہم دیکھیں، آج کی زندگی میں بھی، کہ جو ممالک ہیں جو زیادہ ٹیکنالوجیکلی یا مطلب اپنی طاقت کے اعتبار سے جو ایڈوانس ہو چکے ہیں، ان کی آپس میں ٹھنی رہتی ہے کہ کون ان میں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسی طرح سے اس وقت بھی یہ دونوں سلطنتیں جو ہیں، ان دونوں سلطنتوں کی، اور رانی روم کی اور فارس یا ایران کی، آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ دونوں جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑی طاقت جو ہے وہ منوانے کے چکر میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے درمیان جھڑپیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی تھیں، ان کے درمیان مطلب کوئی لڑائی چڑائی کو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے تھے، اپنی اپنی طاقت جو ہے اس کو شو کرنے کے لیے، اپنی پاور جو ہے وہ شو کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو سپر پاور طاقت ثابت کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی اس وقت بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کہہ لیں کہ جب ان کو نبوت کا ظہور ہوا تقریباً 40 سال کی عمر میں، تو اس وقت بھی ان کے آپس میں چپکلش جو ہے وہ چلتی رہتی تھی۔ اور دوسرے معنوں میں ان کے درمیان جو ہلکی پھلکی جنگ جو ہے، وہ جو ہے وہ کئی دہائیوں سے تھی، کئی دہائیوں کو، 100 سال یا 100 سال سے زیادہ سے بھی ان کے درمیان ہلکی پھلکی چپکلش جو ہے یا ہلکی پھلکی جنگ جو ہے وہ ہر وقت جاری رہتی تھی۔ ایک ایک سلطنت نے دوسری سلطنت کے کچھ علاقے جہاں ان کے اوپر حملہ کیا، قبضہ کر لیا، کچھ عرصے کے بعد وہ قبضہ جو ہے وہ چھڑا لیا گیا، اس کے ساتھ اضافی کچھ ریاست کا حصہ جو ہے وہ بٹور لیا گیا، وہ اس طرح سے واپس حملہ ہوا۔ تو اس طرح کی جھڑپیں جو ہیں کہہ لیں کہ وہ مسلسل جاری تھیں کئی دہائیوں سے، 100 سال یا 100 سال سے بھی زیادہ۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا ظہور ہوا، تو اس سے کچھ سال پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے تقریباً 31 یا 32 سال تھی، جب یہ جھڑپیں جو ہے یہ شدت اختیار کر گئی، اور باقاعدہ جنگ کی شکل جو ہے وہ اس نے اختیار کر لی، اور یہ جنگ جو ہے وہ 8 سال یا 9 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک یہ جنگ جو ہے وہ چلتی رہی، اور بہت شدت کے ساتھ یہ چلتی رہی، اور الٹیمیٹلی آخر کار سن 5 یا 6 نبوی میں، سن 4 یا 5 یا 6 نبوی میں جب یہ صورت نازل ہوئی، اس وقت یا اس سے پہلے جو ایران تھا اس نے روم کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا۔ ایران جو ہے، سلطنت فارس جو ہے، اس نے سلطنت روم جو ہے اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، اس کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اس وقت کے جو مکہ میں جو لوگ آباد تھے، وہ دو طبقوں میں تو واضح طور پر تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک تھے مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ایمان لے کر آئے تھے، اور انہوں نے کلمہ حق جو ہے اس کو قبول کیا تھا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ مشرکین مکہ تھے، جو کہ بتوں کی، مختلف خداؤں کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو روم جو ہے وہ، وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی، اور عیسائی جو ہیں وہ کیونکہ الہامی مذہب کے اوپر ہوتے ہیں، بے شک ان میں بھی شرک کے کچھ معاملات ہیں، لیکن کیونکہ الہامی دین جو ہے وہ اس کے پیروکار ہیں، اللہ کے اوپر ان کا ایمان ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں پر ایمان، اور پھر نبی جو ہیں ان کے اوپر بھی ایمان۔ تو اس اعتبار سے جو مسلمان تھے مکی دور کے، یا مطلب عہد رسالت کے، وہ مسلمان جو ہے وہ روم کے
روم کے ساتھ جو ہے، یا روم کے مملکت روم جو ہے اس کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی کہہ لیں، یا ان کے لیے نرم گوشہ تھا عیسائیوں کو، ان کے الہامی مذہب کی ہونے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ عیسائی جو ہے وہ نسبتاً یہودیوں کی نسبت جو ہے وہ کچھ نرم دل تھے، جیسے حبشہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے پروٹیکٹ کیا مسلمانوں کو جب وہ ہجرت کر کے گئے۔ تو اس کے برعکس جو مشرکین تھے اس وقت، وہ سلطنت فارس جو ہے اس کی طرف وہ ہمدردی رکھتے تھے۔ سلطنت فارس جو ہے یا ایران جو ہے، ان کا جو ان کا مذہب جو ہے وہ آگ 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 تھی، آتش پرستی تھی، آگ کی وہ پوجا کرتے تھے۔ لہٰذا ان کو مجوسی جو ہے وہ مجوسی کہتے تھے، مجوسیت ان کا مذہب تھا۔ اور کیونکہ وہ ایک شرک میں مبتلا تھے، غیر اللہ کے کسی اللہ کی کسی مخلوق کا وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو اس اعتبار سے جو مشرکین مکہ ہے وہ ان کو دینی اعتبار سے قریب قریب تصور کرتے تھے کہ یہ ہمارے قریب ہیں، ایران کے جو لوگ ہیں، کہ وہ بھی الہامی دین کی بجائے وہ بھی بدھ پر مطلب دوسری جو تخلیق ہے اللہ کی اس کی پرستش کرتے تھے، اور وہ جو مشرکین مکہ ہے وہ ان کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے، یا ان کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ تھا۔ تو یہ دونوں یہ ہمیشہ سے رہی ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی ملک کے افراد جو ہیں وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے جذباتی بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح سے۔ تو جب بھی ایران جو ہے اس نے سلطنت قائم کر لی یا تسلط اپنا ثابت کر دیا روم کے اوپر، تو مشرکین مکہ جو ہے وہ بہت خوش ہوئے اس وجہ سے کہ، اور وہ مسلمانوں کو اس کے ساتھ مکالمہ جب بھی ہوتا تھا یا ان سے جب بات ہوتی تھی تو وہ ان کو تانا دیتے تھے یا ان کے اوپر اپنی دونس جمانے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے ہی ہم مذہب جو ہمارے سے ملتے جلتا مذہب جو ہے مجوسی جو ہے آگ کو پوجا کرنے والے، انہوں نے کس طرح سے ایک بڑی سلطنت جو ہے روم جو کہ الہامی مذہب کی حامی ہے، اس کے اوپر تسلط قائم کر لیا ہے۔ تو اسی طرح سے تم یہ جو الہامی دین، یہ جو اسلام جو ہے اس کی بات کرتے ہو یا اس کی اب ترویج کر رہے ہو، تو ان قریب ہم بھی تمہارے اوپر غلبہ پا لیں گے جس طرح سے ایران نے روم کے اوپر غلبہ پایا۔ تو اس طرح کی ان کے ساتھ مسلمانوں کے اور مشرکین جو ہے ان کے آپس میں ڈائلاگ بھی ہوتے تھے۔ اور جب اور یہ ڈائلاگ اس طرح بھی ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ان کے ساتھ وہ ایک مشرک تھا، ابی بن خلف۔ ابی بن خلف نے ایک ایک شرط جو ہے وہ طے کر لی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ عنقریب وہ مغلوب جو ہے عنقریب وہ پھر غالب ہو جائیں گے، تو اس آیت کی بیس پر کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ان آیات کا صحیح معنوں سے ان کو قبول بھی کرتے تھے اور ان کے اوپر ایمان بھی لاتے تھے اور ان کے اوپر ان کو یقین بھی رکھتے تھے، تو اس یقین کی بنا پر حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت ابو بکر نے جب بتایا کہ یہ عنقریب غالب آ جائیں گے دوبارہ روم کے لوگ، تو مشرک جو ابی بن خلف ہے اس نے ایک شرط رکھ لی حضرت ابو بکر کے ساتھ کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اگر 3 سال کے اندر، کچھ ہی سالوں کے بعد یہاں پر ہے آگے اسی سورہ کے یعنی اس آیت نمبر 4 کا جو پہلا ہے، فی بضع سنین، چند سالوں میں ہی وہ غلبہ پا جائیں گے دوبارہ سے۔ تو چند سالوں کی وجہ سے وہ ان کے درمیان شرط طے آ گئی کہ اگر 3 سال کے اندر اندر، یا 3 یا 5 سال انہوں نے کہا، 3 سال کچھ نے کہا، کچھ علماء نے 5 سال لکھا ہے کہ 3 یا 5 سال کے اندر اگر تو رومی جو ہے وہ واپس غلبہ پا گئے تو وہ ابی بن خلف جو مشرک تھا وہ 10 اونٹ جو ہے حضرت ابو بکر کو دے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر حضرت ابو بکر جو ہے وہ ان کو 10 اونٹ جو ہے وہ دیں گے۔ تو ان کے درمیان یہ شرط طے آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی، یا حضرت ابو بکر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تذکرہ کیا کہ اس طرح سے اس کے ساتھ ایک شرط جو ہے وہ طے پا گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک یہ جو جوا وغیرہ ہے اس کی حرمت جو ہے وہ ابھی تک اس کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو ایڈوائز کی، نصیحت کی کہ فی بضع سنین جو ہے چند سالوں کا مطلب یہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہ جمع جو ہے وہ 10 سے کم کم ہے، اور عربی میں جمع جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے، 3 سے 9 سال جو ہے، یا 3 سے 9 کا عدد جو ہے وہ بضع کے معنی میں آتا ہے۔
تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرط کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو 3 یا 5 سال سے بڑھا کر 9 سال کر دو، اور اونٹ جو ہیں، جو شرط کے جو اونٹ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 10 سے بڑھا کر 100 کر دو۔ تو اسی ایڈوائز کے تحت پھر حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے اپنی شرط جو ہے وہ واپس اس کے ساتھ ریوائز کر لی کہ 3 نہیں یا 5 نہیں، 9 سال کے اندر اندر یہ سلطنت روم جو ہے واپس غلبہ حاصل کر لے گی، غلبہ پا لے گی ایران کے اوپر۔ اور اگر ایسا ہو گیا 9 سال کے اندر اندر تو 100 اونٹ جو ہے وہ وہی بن خلف دے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر 100 اونٹ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ اسے دیں گے۔ تو یہ شرط جو ہے وہ طے پا گئی۔ تو لہذا ایسا ہی ہوا کہ تقریباً 8 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، اس واقعے کے 8 سال کے بعد روم نے واپس غلبہ حاصل کر لیا ایران کے اوپر۔ جب روم نے ایران کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے وہ شرط جیت کے، اور وہ 100 اونٹ ان کو مل گئے۔ تب تک حرمت حرمت جو ہے اس کی یہ جوا وغیرہ کی یا اس طرح کی شرطوں کی حرمت جو ہے، ان کی آیات یا ان کے بارے میں احکامات بھی نازل ہو چکے تھے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے حکم دیا کہ یہ اونٹ جو ہے ان کو صدقہ کر دیا جائے، کیونکہ اب مطلب ان کی حرمت جو ہے وہ آ چکی تھی کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ طے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا۔ تو اس طرح سے یہ پورا واقعہ ہے۔ اس کی بہت زیادہ تفاصیل، بڑی اتھینٹک ہسٹری کی انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو سمپل انداز میں سمجھ سکیں۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ سمجھنا ہمارے لیے اس وقت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگلی آیات جو ہیں وہ آسانی سے ہم سمجھ سکیں گے۔ کہ جیسا کہ ذکر ہوا تو تقریباً 5 یا 6 سن نبوی ہے جب یہ جب یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، اور جب یہ فارس جو ہے اس نے روم کے اوپر غلبہ حاصل کیا، اور اس قرآن کی پیشین گوئی جو ہے ان آیات کی، اس کے مطابق تقریباً 8 سال کے بعد واپس روم نے غلبہ پا لیا۔ اور اگر وہ 8 سال کو ہم سکین کریں یا اس کو اگر ہم جوڑیں تاریخ میں، تو تقریباً یہ بنتا ہے سن نبوی، یعنی 2 سن ہجری بنتا ہے، 2 سن ہجری۔ یعنی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کر لی، ہجرت مدینہ، اور ہجرت مدینہ کے بعد دوسری سن ہجرہ میں جنگ بدر بھی ہوا، دوسری سن ہجرہ میں جنگ بدر بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ اور جنگ بدر میں ہمیں پتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی کامیابی عطا کی تھی، اور مشرکین مکہ جو ہے ان کو ایک بہت بڑی شکست جو ہے وہ ہوئی تھی۔ ان کے 70 سے زیادہ جو ان کے سردار تھے وہ جہنم واصل ہوئے تھے، اور تقریباً ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ان کا جو فرد ہے وہ اس وقت ہلاک ہوا تھا، اور بہت ہی کوہرام مچا ہوا تھا، بہت ہی مطلب سوگ کا سما تھا پورے یہ مشرق جو آبادی تھی اس وقت، یا مشرقین مکہ جو ہے ان کے گھروں میں۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح اور بہت بڑی خوشی کا دن تھا یا خوشی کا وقت تھا، اور تقریباً اسی وقت یا اسی پیریڈ میں روم جو ہے اس نے غلبہ ایران کے اوپر حاصل کر لیا تھا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو دوہری خوشی نصیب ہوئی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں آگے اگلی آیات میں ہمیں ملے گا کہ مسلمانوں کو تو پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فراہم کرے گا اور وہ خوش بھی ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو دوہری خوشی اس اعتبار سے بھی ملی کہ سلطنت روم جو ہے وہ بھی آزاد ہو گیا، جو کہ اس قرآن مجید کے آیات کی سچائی جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو کلام اس میں ذکر کیا ہے یا نازل کیا ہے، وہ اس کا ہر ہر حرف جو ہے وہ سچا ہے، اور اس کی ہر بات جو ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اور اسی طرح سے مسلمان جو ہے وہ بھی وہاں پر خوش ہوئے دوہری خوشی لے کر۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ شروع کی آیات، کہ قرآن مجید کی سچائی اور اس میں جو آئندہ آنے والے حالات کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کا ایک پروف جو ہے وہ بھی ہمیں ان آیات سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت لمبی چوڑی تفاصیل جو ہیں وہ ڈسکس کی جا سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اسی مختصر تفصیل کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں تک آیات جو ہیں مکمل کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کی کچھ آیات جو ہیں ان میں بھی بہت ہی اہم پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو دوبارہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، یعنی رومیوں کے اوپر غلبہ پا لیا گیا،
ایران نے ان کے اوپر غلبہ پا لیا، مغلوب ہو گئے وہ، فی ادنى الارض، قریب ترین زمین میں، قریب ترین یعنی مکہ کی یا حجاز کی یا عرب کی جو قریب ترین زمین جو ہے، جیسا کہ ذکر ہوا ان کے ہمسائے ممالک تھے یہ، تو ہم ان کے قریب ترین جو ہمسائے ممالک کی جو سرزمین ہے اس میں رومی مغلوب ہو گئے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، تو اور وہ سب اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب وہ غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، چند ہی سالوں میں یعنی 3 سے لے کر 9 سالوں کے اندر اندر وہ دوبارہ سے غلبہ پا لیں گے، رومی جو ہیں ایران کے اوپر یا فارس کے اوپر۔ للہ الامر من قبل، اللہ ہی کے لیے سب اختیار ہے جو پہلے ہے، ومن بعد، اور جو اس کے بعد ہے، اللہ ہی کے لیے سب اختیار ہے، یا یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہے، جو چاہے وہ پہلے ہے یا چاہے وہ بعد میں آنے والا۔ یہ مشرکین مکہ جو اس وقت بہت خوش تھے کہ کس طرح سے ہم نے ہماری ملتی جلتی ایک قوم نے ایک الہامی مذہب کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ان کی اپنی کوشش یا ان کی جنگی حکمت عملی یا ان کی طاقت کی وجہ سے ہے، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ آج اگر ان کو یہ غلبہ جو ہے یہ ملا ہے، یا آج انہوں نے یہ غلبہ پایا ہے اگر، تو یہ تو اللہ ہی کے حکم سے ہے یا اللہ کے اختیار سے ہے، اور کل کو جو سلطنت روم جو ہے وہ غلبہ پائے گی، وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ اس میں دونوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی آ گیا کہ مسلمان بھی اگر یہ سمجھے کہ انہوں نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر غلبہ پا لیا، تو یہ طاقت کا بل بوتا نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بعد کل کو غلبہ پائیں گے۔ اور ایک پوائنٹ جو اضافی جو ہے وہ اس میں شامل کرتے جائیں کہ جب سلطنت روم جو ہے وہ مغلوب ہو گئی اور ایران نے جب اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد اس کی ریزسٹنس جو ہے، اس کی روم کی وہ ریزسٹنس جو ہے وہ جاری رہی، ریزسٹنس جاری رہی ان کی، لیکن کیونکہ بڑی شدت سے حملہ کیا تھا ایران نے، تو اس وجہ سے جو بھی تدابیر کرتے تھے سلطنت روم جو ہے، روم کی طرف سے جتنی تدابیر یا جتنی کوششیں ہوتی تھی وہ بہت ہی فلاپ ہوتی تھی، بہت ہی کمزور ہوتی تھی، یا بہت ہی جلدی ان کو کلا کما کر دیا تھا۔ اس قدر مضبوطی سے تسلط جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے تھے ایران کی جو سلطنت ہے اس وقت کی، اس نے، اور ایسے حالات تھے کہ قرآن کی پیشین گوئی جو تو یہ ہے کہ 9 سال کے اندر اندر واپس روم جو ہے وہ غلبہ پا لے گا، لیکن روم جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کرتا ہے، مختلف تدابیر اختیار کرتا ہے، لیکن وہ بہت ہی کمزور، وہ اپنی طاقت جو ہے وہ دوبارہ سے جمع نہیں کر پا رہا، ایون کہ 6-7 سال تک بھی، تقریباً 8 سال بعد دوبارہ انہوں نے تسلط حاصل کیا، یا 9 سال کے بعد، تو ایون 7 سال بعد بھی یا 8 سال بعد بھی جب انہوں نے غلبہ حاصل کیا، اس غلبہ حاصل کرنے سے کچھ عرصہ پہلے تک بھی ان کی ساری تدابیر جو ہے روم کی وہ ساری بیکار غارت جاتی تھیں، اور ان کی یہ کوششیں ناکام ہونا جو ہے وہ اس طرف اشارہ کرتا تھا کہ یہ سلطنت روم جو ہے یہ دوبارہ کیسے کیسے ان کے اوپر حملہ کر کے قبضہ کر لے گی، جبکہ اب وہ جو، اگر یہ اس شرط کے بارے میں دوبارہ سے ہم یاد دہانی کریں، تو شرط جو ہے وہ 9 سال تک کی تھی، تو 7-8 سال تو گزر گئے، ابھی تک وہ کمزور کی کمزور ہے، تو یہ تو ظاہری طور پر ظاہری اسباب سے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ روم جو ہے دوبارہ سے ایران کے اوپر حملہ کر کے تسلط اپنا قائم کر لے گی، لیکن 8ویں یا 9ویں سال میں سلطنت روم جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑی ترتیب کی، اور ایک لمبا سفر کاٹ کر میڈیٹیرین سی جو ہے اس کی بیک سائڈ سے ہو کر انہوں نے واپس ایران کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا، تو اس بڑے حملے کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ اپنی قوت جو ہے وہ کھو گیا اور غالب آ گیا، تو اس طرح سے اچانک ہی دیکھتے ہی دیکھتے وہ واپس انہوں نے غلبہ پا لیا۔ اس کے پہلے تک یہی گمان ہو رہا تھا کہ مسلمان جو ہے یا حضرت ابو بکر جو ہے وہ یہ شرط ہار جائیں گے، اور یہ قرآن کی جو آیت ہیں وہ کس طرح سے ثابت ہوں گی، لیکن پھر اللہ نے اس کو سچ ثابت کر دکھایا، تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک اس میں نشانی کہ اللہ ہی کی حکم سے ہے، جب جب بھی ہوگا۔ آج اگر ایران نے ان کے اوپر تسلط حاصل کیا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے، اور کل کو جب روم جو ہے وہ ان کے اوپر غلبہ پائیں گے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔
تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس کی بہت لمبی چوڑی تفاصیل ہیں، اور بہت یہ انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے، اور بہت یہ ایک جذباتی واقعہ بھی ہے۔ جب اس قرآن کے ساتھ اس واقعے کو ریلیٹ کر کے پڑھا جائے تو کس طرح سے مسلمانوں کا اور مشرکین کا آپس میں ٹھن گئی، یا آپس میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے یہ، مطلب جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ایک جذباتی جو معاملات ہیں کس طرح سے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے سچ ثابت کر دکھایا قرآن کی آیت کو، کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے غلبہ پا لیا روم نے 8 یا 9 سال کے اندر اندر اس قرآن کی جو اس میں جو انفارمیشن دی پہلے سے اس کے مطابق۔ تو بہرحال آج اگر ایران نے غلبہ حاصل کیا تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے، اور کل کو اگر وہ جو روم ہے وہ غلبہ حاصل کریں گے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن یفرح المؤمنون، خوش ہوں گے سب کے سب مومن، اس دن سارے کے سارے مومن جو ہیں وہ خوش ہوں گے، یعنی مسلمان خوش ہوں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد سے وہ خوش ہوں گے۔ ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، وہ العزیز الرحیم، اور وہی نہایت غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو دوبارہ سے ذکر کیا کہ اس دن مومن جو ہیں وہ خوش ہوں گے، اور اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال ہوگی۔ تو یہ جو ہے اللہ کی مدد جو ہے، اب یقیناً اللہ کے حکم سے تو روم جو ہے اس نے غلبہ پایا، لیکن مومنوں کو اللہ کی مدد یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ جنگ بدر جو ہے یا غزوہ بدر جو ہے، جو 2 سن ہجری میں ہوئی، جو پہلا مارکا تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، جس میں ایک بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور اسی پیریڈ میں جیسا کہ ذکر کیا کہ روم جو ہے وہ اس نے واپس غلبہ جو ہے وہ اپنا پا لیا ایران کے اوپر۔ تو یہ دوہری خوشی جو ہے اس وقت مومنوں کو ملی، ایک خوشی جو ہے وہ تو وہی تھی، ایک شرط جیتنے کی خوشی بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک جذباتی وابستگی جو ہے اہل روم کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ، کہ وہ عیسائی جو ہیں وہ بھی نرم گوشہ رکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، جیسا کہ حبشہ میں انہوں نے اکوموڈیٹ کیا تھا مسلمانوں کو، اور نہ صرف اکوموڈیٹ کیا تھا بلکہ ان کی مدد کی تھی۔ مشرقین کے جو کچھ نمائندے جو ہیں وہ وہاں پر گئے تھے ان کو واپس حاصل کرنے کے لیے، ان مسلمانوں کو جو وہاں پر ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن حبشہ کا جو اس وقت بادشاہ تھا نجاشی، اس نے انکار کر دیا کچھ آیات سورہ مریم کی شروع کی سن کے۔ یہ واقعہ جو ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ تو اس جب جذباتی وابستگی کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ خوش ہوئے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی بدر میں بھی مدد کی، اور ان کی خوشی جو ہے وہ دوبالا ہو گئی یا دوہری ہو گئی۔ ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہے مدد کرے، وہ العزیز الرحیم، اور وہی ہے جو الٹیمیٹلی وہی ہے جو غلبہ پانے والا ہے، اور وہی ہے جو اس دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے سب کے اوپر، چاہے وہ ایمان والے ہیں یا مومن ہیں۔ یہ دنیا کی رحمت جو ہے وہ تو سارے بٹور رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن آخرت کی رحمت جو ہے وہ تو پھر صرف اور صرف مومنین کے لیے ہوگی۔ وعد اللہ، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ایک تو مسلمانوں کو خوشی دینے کا وعدہ، جو کہ یہ آیات جب نازل ہوئی سن 5 یا 6 نبوی میں، 5 نبوی میں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن خوش ہوں گے اور مسلمانوں کو ان کو اللہ مدد فراہم کرے گا۔ تو یہ وعدہ ہے اللہ کا، لا یخلف اللہ وعدہ، نہیں وہ خلاف ورزی کرتا اپنے وعدے کی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اس نے جو قرآن میں نازل کر دیا وہ تو اسی طرح سے اٹل حقیقت ہے جیسے کہ ماضی میں گزرا ہوا کوئی واقعہ ہے۔ اسی لیے آئندہ آنے والے حالات و واقعات جو ہیں وہ عربی کے اسلوب کے مطابق ماضی کے صیغے میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ خاص کر قیامت کے بارے میں اگر آیات دیکھیں گے آپ تو ماضی کے صیغے کے ساتھ، کہ جس طرح سے گزر گئی چیز جو ہے، گزر گیا واقعہ جو ہے وہ اٹل حقیقت ہوتا ہے، اسی طرح سے آنے والے یہ واقعات یا آنے والے یہ مطلب معاملات جو ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں انفارمیشن دی ہے، اسی طرح سے وہ اٹل حقیقت ہے، اور اللہ کا ہر ہر لفظ اور ہر ہر وعدہ جو ہے وہ پکا ہے، سچا ہے، اور وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس میں کوئی دو راہ نہیں، اور کسی میں کسی بھی قسم کے شک یا کسی قسم کے ریب کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعلمون ظاہراً، وہ سب جانتے ہیں ظاہر کو، من الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کے
ज़ाहिर को वो सब जानते हैं। वहुम अनिल अनिल आखिरति हम गाफिलून, और वो सब आखिरत से गाफिल हैं। ये सब जो है ये तो ज़ाहिरी ज़िंदगी या दुनिया की जो ज़ाहिरी ज़िंदगी है उसके ऊपर ये तवज्जो गाड़े हुए हैं, जबकि आखिरत के बारे में वो गाफिल हो चुके हैं। इससे मिलती जुलती आयत हमने कल भी पढ़ी थी कि दुनिया जो है ये तो सिर्फ खेल तमाशा ही है। और इसके अलावा हमने पहले भी कुछ आयत जो कल जो हमने आयत पढ़ी उसमें हमने इसकी तफसीर भी थोड़ी सी देख ली कि ये दुनिया की जिंदगी जो है ये दर हकीकत धोखा ही है। असल जिंदगी या असल हकीकत जो है ये तो आखिरत ही की जिंदगी है। खेल तमाशे के बारे में हमने देखा कि आर्जी किरदार हैं इस दुनिया में, इस जमीन के ऊपर, जो कि खत्म होने वाले हैं, और एक मुस्तकिल किरदार जो है वो शुरू हुआ क़यामत के दिन से आगे अगली अबदी जिंदगी के लिए। तो ये दोनों के लिए यहाँ पर खासकर मुशरिकीन के लिए है कि मुशरिकीन जो है वो जो उनका ज़ाहरी तौर पर उनके एक दूसरे के ऊपर हमला करना और एक दूसरे के ऊपर तसल्लुत जो है वो कायम करना, ये तो ज़ाहरी दुनिया की चीज़ें हैं या दुनिया की रोनाइयाँ हैं। इसको हम पिछली आयत के साथ जोड़कर आज हम इसको कोशिश कर रहे हैं समझने की। अदरवाइज बाकी उसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन जो है वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं जो हो सकती हैं। बहरहाल कि ये ज़ाहरी जो ताकत और ज़ाहरी नमूदो नुमाइश जो है ये तो सब आर्जी तौर पर है जो दुनिया में है। हकीकी जो कामयाबी या हकीकी तसल्लुत या हकीकी जो फलाह या भलाई है वो तो आखिरत की ज़िंदगी में है और आखिरत के अमल में है। लेकिन उससे वो गाफिल हैं, उसको वो उसकी तरफ वो तवज्जो नहीं देते। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने दिल में जान भी लिया, उनके दिल गवाही भी देते हैं, उनके ऊपर नसीहत भी वादे हो गई, उनके ऊपर अल्लाह ने कलाम और नबी भी भेजकर सारा कुछ उनको बता भी दिया, हक और बातिल का फर्क भी वादे कर दिया, आइंदा आने वाले हालात भी बता दिए। लेकिन उसके बावजूद गाफिल का लफ्ज जो है या गाफिल जो है उसका मतलब यही है कि गफलत बरतना। गफलत बरतना यही है कि उसकी तरफ तवज्जो ना देना, बस उसको पसे पुश डाल देना या नजरअंदाज कर देना, और उस गफलत की वजह से अक्सर जो है वो नुकसान हो जाता है। तो दुनिया में ये जो गफलत बरतते हैं आखिरत की जिंदगी के ऊपर अपना यकीन ना रख के या उसको ना मानकर या उसके ऊपर तवज्जो देकर, उसका खमियाजा फिर आखिरत में भुगतना पड़ेगा। तो ये दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी जो है उसकी तरफ तवज्जो देते हैं और आखिरत की ज़िंदगी की तरफ से गाफिल हो जाते हैं या अपने आप को गाफिल कर बैठे हैं वो। अवलम यतफक्करू, क्या उन क्या और नहीं उन सब ने गौर किया फी अनफुसिहिम, अपने दिलों में या अपनी नफ्सों में, अपनी जानों में। ये आयत जो है, इस आयत मुबारका में दो पहलू जो हैं वो हैं, और दो पहलू जो बहुत ही अहम है हमारे समझने के लिए और बहुत ही पीक के उसमें हमें मालूमात जो हैं अगर हम गौर व फिक्र करें तो। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, क्या वो अपने नफ्सों के ऊपर या अपने दिलों के ऊपर या अपनी जात के ऊपर गौर नहीं करते। अब जात के ऊपर गौर करने की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया दो बातों की तरफ, दो बातों की तरफ रहनुमाई करने के लिए। एक जो है कि अल्लाह की तौहीद को पहचानो और दूसरा क़यामत जो है उसको पहचानना। ये दोनों बातें जो है वो एक इंसान, कोई भी नफ्स जो है वो अपने अंदर झांक कर उसको देख सकता है मुख्तलिफ तरीकों से। एक इंसान जो है सिर्फ अपनी जिंदगी या उसकी अपनी मौजूदगी जो है उसको अगर एनालाइज करे या उसको थोड़ा सा समझने की परखने की कोशिश करे तो वो क्या समझेगा, परखेगा। एक वक्त था कि उसकी शख्सियत, उसका किरदार, उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त, उसका नामो निशान नहीं था, उसका गुमान तक नहीं था कि इस नाम का, इस किरदार का, इस शनाख्त का, इस शख्सियत का, इस किरदार का हामिल शख्स जो है वो दुनिया में कभी मौजूद होगा। अल्लाह ताला उसको दुनिया में जाहिर करता है एक पानी के बेकदर नुतफे से। फिर वो जब इस दुनिया में जब वो पैदा होता है तो इंतहाई लाचार और इंतहाई कमजोरी की हालत में फिर अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है, वालदैन और माशरा जो है उनकी हिफाजत करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी उम्र गुजारता है, ताकत पकड़ता है, जवान होता है, इल्म हासिल करता है, दौलत हासिल करता है, जवान हो जाता है, ताकत में आ जाता है। उसके बाद फिर वो ढलना शुरू हो जाता है और फिर एक वक्त आता है कि वो इस दुनिया से दोबारा से मिट जाता है, दोबारा से उसका नामो निशान। कुछ 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 लोग जो हैं जिन्होंने कोई बड़े कारनामे किए हों, अदरवाइज
इंसान जो है उसका नाम निशान जो है अगले दो चार आइंदा नस्लों के बाद वो मिट जाता है, फिर वापस से खत्म हो जाता है। यानी उसके पैदा होने से एक आध नस्ल पहले उसका थोड़ा सा कह लो कि गुमान शुरू हो जाता है। जैसे वालिदैन है, वो सोचते हैं कि हमारी औलाद है और हमारी औलाद के आगे भी उनके बच्चे होंगे, तो थोड़ा सा एक ख्वाहिश जो है, उस ख्वाहिश का नतीजा जो है, या ख्वाहिश एक होती है कि हमारा कोई औलाद हो इस तरह से। तो वो एक, लेकिन वो किस किरदार की हमल होगी उसके बारे में उस वक्त तक नहीं कहा जाता, जब तक कि वो प्रैक्टिकली या ज़ाहरी तौर पर उनके सामने मौजूद ना हो। और इसी तरह से उसके मरने के बाद भी उसके उसके बेटे, उसके पोते जो हैं, ज्यादा ज्यादा पर पोते जो हैं, वो उसका कुछ जिक्र करेंगे, कुछ उसके बारे में सोचे समझेंगे। बाकी उसके बाद जो है वो सब भूल भाल जाएंगे। हमें अपने दादा परदादा का पता होगा, उसके बाद उससे पिछली नस्लें जो है बहुत कम है। कितनों को पता होगा कि उससे पहले हमारे चार पांच नस्ल पहले जो वो कौन लोग थे और कहाँ से रहते थे और कैसे कैसे अमाल करते थे। तो वो एक, उसकी आइडेंटिटी जो है वो अल्लाह ताला जाहिर करता है और उसको मिटा देता है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है अगर इंसान अपने नफ्स को, अपनी जात के बारे में सोचे कि वो क्या है, कहाँ से आया, कहाँ वो चला जाएगा। और फिर ये नस्ल इंसानी जो है वो चलती जा रही है, मुसलसल चलती जा रही है, मुसलसल चलती जा रही है। तो इसमें ये तौहीद जो है उसकी भी बहुत सारी निशानियां हमें पता चलेंगी। और इसमें आखिरत के बारे में सबक, कि एक वक्त आएगा कि आखिरत जो है उसमें जो तुम दुनिया में गुजार के गए वो आखिरत में जाकर उसका हिसाब देना पड़ेगा। अब दुनिया में अगर किसी ने बड़ी आसूदगी के साथ जिंदगी गुजारी, तो क्या ये मतलब इंसाफ पे मुबनी है? तो दो एक ही तरह के इंसान, जो एक ही तरह के, जिन्होंने जिंदगी में पैदाइश उनकी हुई एक ही तरह से, जिनको अपनी जिंदगी गुजारनी है और एक ही वक्त में ऊपर, कुछ वक्त के ऊपर एक ही तरह से उनको मर कर मट्टी में मट्टी हो जाना है। लेकिन दुनिया की जिंदगी में जितनी भी चंद साल की जिंदगी गुजारी, एक ने तो बड़ी पुरआसाइश जिंदगी गुजारी, माल और दौलत से भरपूर, ऐश और इशरत से भरपूर, और दूसरा जो है वो इंतहाई गुर्बत की हालत में या कसम परसी की हालत में या जुल्म और सितम सहकर उसने जिंदगी गुजारी। तो क्या ये इंसाफ का तकाजा है कि दोनों ने इस तरह से जिंदगी गुजारी और दोनों जब चले गए और उसके बाद बस ठप? इंसाफ का तकाजा ये है कि उन दोनों का हिसाब किताब हो, कि जिसने पूरा आसाइश जिंदगी गुजारी वो उसने कैसे गुजारी, क्या उनके पास नेमतें थी और उसने क्यों नहीं दूसरों को साथ दिया। और जिसने सब्र किया उसको भी उसका अजर मिलना चाहिए कि उसने क्यों सब्र किया। और फिर अकायद जो है उनके मुताबिक होगा। उसने जो इल्म हासिल किया, उसने जो बसीरत हासिल की इस दुनिया में रहते हुए, उस बसीरत को उसने कहाँ पर इस्तेमाल किया, उसके बारे में भी हिसाब किताब होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह की तौहीद की तरफ भी इशारा है, और आखिरत की जो मंजिलें हैं उनकी तरफ भी इशारा है। उसके अलावा भी बेशुमार, एक इंसान जो है वो अपनी ज़ात के अंदर जाके, तो उसको तौहीद की बेशुमार मिसालें जो है वो मिलेगी। वक्त बहुत कम है इसलिए उसको मुख्तसर रखना चाहता हूँ। लेकिन सिर्फ एक और इजाफी पॉइंट, कि एक इंसान जो है अगर वो ताकत में जब आता है, तो अगर ये समझे कि उसने जो भी कमाया है या जो भी वो मतलब हासिल कर रहा है, वो अपनी स्किल्स के बेस पर, अपनी कोशिश की बुनियाद पर, अपनी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर कर रहा है, तो ये सारा कुछ क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर नहीं है। ये एक तो ये बात तो तयशुदा है कि वो तो अल्लाह ही के फजलो करम का नतीजा है, जो भी अल्लाह ताला उसको वसाइल मुहैया करता है। लेकिन वो वसाइल जो है, बहुत सारे चीजें या बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें वो बेबस है। एक इंसान चाहे जिस तरह से भी उसने रोटी का नवाला हासिल किया, मेहनत की, कोशिश की, वो तकब्बर, ओके, तकब्बर कर लिया उसने कि हाँ उसने, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। लेकिन क्या वो नवाला जब वो मुंह में डालकर उसको चबा कर मैदे में डाल लेगा, तो उसके बाद वो हजम भी खुद कर सकता है उस नवाले को? नामुमकिन। वो हजम भी अल्लाह ताला की कुदरत से होगा। और उस हजम करने के जो पूरा प्रोसेस है, उसमें जो बॉडी उसकी जो एनर्जी हासिल करती है, तो आपकी बॉडी का एक एक सेल जो है वो उस गजा से अपनी तवानाई जो है, या अपनी जो उसको जिंदा रहने के लिए जो उसको एनर्जी की जरूरत है वो हासिल करती है। क्या वो इंसान अपनी कोशिश से करता है कि मेरा जो मैंने ये खुराक कही है वो इस तरह से हजम हो जाए और इस सेल को पहुंच जाए? ये अल्लाह ताला की कुदरत है, जिसके ऊपर उसका कोई इख्तियार नहीं, जिसके ऊपर तो वो कह ही नहीं सकता कि ये मैंने मैंने मेरी कोशिश की वजह से हुआ है। अगर अल्लाह चाहे तो वो खाना उसके अंदर जाए, हजम ही ना हो। सांस वो ले रहा है, क्या अपनी मर्जी से सांस रोक सकता है?
اس کے اوپر تو وہ تکبر کر ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر تو وہ لاجواب ہوگا۔ اپنی آنکھیں، جو آنکھوں سے دیکھنے کی بصارت جو اس کو ملی ہے، کانوں سے سننے کی جو اس کو طاقت ملی ہے، وہ کہاں سے آ گئی؟ اس کے اوپر تو لاجواب ہے۔ تو اپنے ذات کے اندر ایک انسان اگر جھانکے تو اس کو بے شمار ایسی نشانیاں ملیں گی، بے شمار بے شمار، اتنی بڑی بڑی، اتنی وسیع کہ مطلب ضرورت ہی نہیں ہے بہت لمبی چوڑی ریسرچ کرنے کی کائنات کی۔ اپنے انسان کے اپنے نفس کے اندر اس کو بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی، ان گنت ایسی ملیں گی جو اس کو تقاضا کرتی ہیں، اس کو جھنجھوڑتی ہیں تو کہ ذرا دیکھو کہ توحید کیا ہے۔ اور وہ توحید کو اگر تم پہچان لو تو اس توحید کے ساتھ اس کی جو نصیحت ہے اس کو بھی تمہیں ماننا جو ہے، وہ بھی تمہاری مجبوری ہوگا۔ تو اس کو اگر مانو گے تو تمہیں قیامت کے اوپر بھی ایمان رکھنا پڑے گا، یقین رکھنا پڑے گا۔ بہت سارے دیگر دلائل جو ہیں وہ بھی موجود ہے، انسان کی اپنی زندگی جو ہے وہ بھی مختلف پہلوؤں سے۔ اور میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ یہ بہت ہی وسیع معنی ہے، اور اتنے لمبے چوڑے پہلوؤں کے ساتھ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی ہم بات کرتے ہیں اس کو ہی صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں ڈال دیں، آمین۔ اب اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر غور نہیں کرتا، یا اس کا ایک کہہ لیں کہ اس کا نالج کا لیول جو ہے لمیٹڈ ہے، یا وہ کچھ تھوڑا سا سوچ بچا جو اس کو سمجھتا ہے میں اپنی ذات میں جو بھی تکبر کرتا ہے، تو پھر اپنی ذات سے ذرا باہر آئے، پھر دیکھے ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان، یعنی پوری کائنات میں جتنی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں روشنی سے شروع ہو کر اس میں ہر چھوٹے سے چھوٹا جاندار اور ہر چھوٹے سے چھوٹا بے جان جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے اس کو پیدا نہیں کیا الا مگر بالحق، کی حق کے ساتھ۔ یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ نے بے بلا حق کے ساتھ پیدا کی ہے، یہ بلا وجہ پیدا نہیں کر دی، یا بے سود پیدا نہیں کر دی۔ اس کائنات کو پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ خاص مقصد کیا ہے کہ اس کائنات کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ انسان کے لیے مسخر کر دی یہ ساری کائنات کی چیزیں، ٹھیک ہے، اور پھر انسان جو ہے اس کو اختیار دے کر اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ دوسری جو مخلوقات ہے، انسان اور جن جو ہیں، جن جو ہیں ان کے پاس بھی اختیار ہے، لیکن ہم انسان کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ جن بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اپنے اچھے یا برے کا سوچنے کا اختیار نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کے تحت جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں ایک خاص رستے کی طرف۔ اور ہم اس میں بھی اگر تفصیل دے دیکھیں تو سبحان اللہ اتنی لمبی چوڑی تفصیل ملتی ہے کہ جس طرح سے ایک انسان کی زندگی کو ہم نے دیکھا کہ نسل انسانی، ایک انسان آیا وہ گزرا، اگلا آیا گزرا، اگلا آیا گزرا، اگلا آیا گزرا، اسی طرح سے اس کائنات میں ہر ہر لمحہ جو ہے وہ ہر ہر مخلوق جو ہے وہ طے در طے اپنی منزلیں جو ہے وہ طے کرتی جا رہی ہے۔ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے اپنے محور کے گرد، 24 گھنٹے میں ایک دن جو ہے وہ طے کرتی ہے، پھر اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، پچھلا 24 گھنٹے فنش، خلاص وہ دوبارہ سے نہیں آئے گا، پھر اگلا دن آتا ہے، پھر اگلا دن آتا ہے۔ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، وہ ایک سال میں ایک پورا مدار جو ہے وہ پورا کرتی ہے، دوبارہ سے وہ سال نہیں آئے گا، اگلا سال، اگلا سال، اگلا سال، پھر یہ پورا سولر سسٹم جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے مطلب وہ اس پوری جو یہ جو گلیکسی ہماری، یہ جو کلسٹر ہے، اس میں پھر وہ ایک خاص سمت میں حرکت کرتا جا رہا ہے، اور وہ پھر مسلسل ایک منزل طے کرتا ہے، پھر اگلی منزل میں پہنچتا ہے، پھر اگلی منزل میں پہنچتا ہے۔ جس طرح سے نسل انسانی ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اسی طرح سے جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری اپنی منزلیں طے کرتی جا رہی ہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہر چیز جو ہے اس کا ایک لائف سائیکل ہے، اور لائف سائیکل ہمیں پتہ ہے کہ زندگی جو شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی ہوتا ہے، اس کے درمیان کا جتنا پیریڈ ہے وہ اس کو ایک ہم لائف سائیکل کہتے ہیں۔ تو اگر جتنی دنیا کی پوری زندگی موجودات جو ہیں، مخلوقات جو ہیں، وہ ایک لائف سائیکل کے تحت اپنی زندگی گزاری ہیں، تو یقیناً یہ لائف سائیکل جب کہیں گے تو وہ شروع بھی ہے اور اس کا اختتام بھی ہے۔ تو اس ساری چیزوں کا اختتام ہوگا جو قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پہلوؤں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے، یہ جو اللہ کی مخلوقات جو پوری کائنات میں ہے وہ بلا وجہ پیدا نہیں کی، اور اس پوری مخلوقات میں پھر انسان کو اختیار دے دینا، با اختیار بنا دینا، اور اس کو پھر
مطلب نصیحت بھی پہنچا دینا، یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو کہ بے سود نہیں ہے، جس کا صحیح جو اصل حقیقت ہے وہ اگر آج اس دنیا میں اللہ کے ان الفاظ کو یقین نہیں کرتا تو پھر آخرت میں اس کو یہ یقین آ ہی جائے گا۔ جس طرح سے روم کے بارے میں اور ایران کے بارے میں ذکر ہوا کہ آج تو ایران نے مسلط اپنا سلطنت بنا لی، لیکن کل کو وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہر بات جو ہے وہ سچ ہے، اگر تم اس کے اوپر یقین کر لو تو لاجیکل دلائل جو ہے اس کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور مطلب آئندہ آنے والی انفارمیشن جو ہے اس کو واضح طور پر بتا کر بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو اپنا ایمان لے آؤ اگر تم آخرت کی بھلائی چاہتے ہو۔ وہ اجل مسمہ، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، وہی لائف سائیکل کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے، اس کے بعد اس کا ایک انجام ہوگا، اور اس انجام کے بعد ایک نیا آغاز جو ہے وہ شروع ہوگا۔ جس طرح سے لائف سائیکل میں اگر دیکھیں کہ ایک لائف جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ ایک نیا آغاز ہوتا ہے، پھر انجام، پھر آغاز، تو اسی طرح سے یہ پوری کائنات کا ایک اختتام ہوگا اور اس کے بعد اس کا ایک نیا آغاز بھی ہوگا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگ جو ہیں، بلقائی، اپنے رب کی ملاقات سے، لکافرون، یقیناً انکار کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود، اتنی بڑی بڑی دلائل اور نشانیاں ہونے کے باوجود اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی ملاقات کا یعنی قیامت کا وہ انکار کرتے ہیں، ہر طرح کے دلائل اور ہر طرح کی ان کے اوپر واضح ہو جانے کے باوجود وہ کہ سوچ بچار نہیں بھی کرنی، تو اللہ تعالیٰ جس کو تم مانتے ہو کہ وہی خالق اور مالک ہے، وہ خود سے کہہ رہا ہے اپنی آیات میں کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، تم اللہ سے ملاقات کرو گے، تو پھر بھی اگر تم اس سے انکاری ہو تو اور اس سے زیادہ دلائل اور کیا چاہیے، اس سے زیادہ سپورٹ کیا چاہیے کہ جو قیامت کے دن مطلب تمہارا حشر ہوگا اس سے بچنے کے لیے۔ اگلی دو آیات جو ہیں وہ ہم نے پہلے موضوعات جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم اس کو مختصر انداز میں کرتے ہیں، وقت جو ہے وہ کافی ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اولم یا علم، اولم یسیر فی الارض، کیا اور نہیں وہ سب چلے پھرے زمین میں، فینظروا، پھر وہ سب دیکھتے ہیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی، قوم عاد، سمود، قوم نوح، قوم شعیب، مدین کے لوگ، یہ وہ جتنے تھے، فرعون کے ساتھ سے معاملہ ہوا، تو اس سے پہلے جو لوگ تھے کیا وہ یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا انجام ہوا؟ آج احرام مصر ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے علاوہ شام اور حجاز کے قافلے جو چلتے تھے، شام اور اس کے راستے میں جو عاد اور سمود کے اور مدین کے جو میدان اور اس میں جو مطلب کھنڈرات ملتے ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ اشارہ کرتے ہیں پرانی قوموں کے کہ کس طرح سے وہ آباد تھیں اور کس طرح سے ان کا تباہی اور بربادی ہوگی۔ تو کیا یہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے انجام ہوا اس سے پہلے جو قومیں تھیں، اور وہ قومیں کیسی تھی؟ کانوا اشد منہم قوہ، وہ تو قوت میں بھی ان سے زیادہ تھی، وہ زیادہ تھی ان سے قوت میں، جیسے کہ قوم عاد اور سمود کے بارے میں کہ وہ بہت طاقتور قومیں تھیں۔ وَأَثَارُوا وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، وہ اور ان سب نے پھاڑا زمین کو، اور وَعَمَرُوهَا، اور ان سب نے آباد کیا اسے، اکثر زیادہ، مما عمروہا، اس سے جو ان نے آباد کیا، ان سب نے آباد کیا اسے، یعنی ان مشرکوں نے جتنی اپنی زمین کو اکھاڑ کر آباد کیا، اس سے تو کئی گنا زیادہ یا بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ پچھلی قوموں نے اس کو آباد کیا تھا۔ زمین کو پھاڑا اور زمین کو آباد کیا کا مطلب زمین کو کھود کر مختلف پرپز کے لیے، مختلف مقاصد کے لیے زمین کو کھودنا ہوتا ہے، جیسے کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین کو کھودا جاتا ہے، ہل وغیرہ جوتا جاتا ہے اس میں، یا کنسٹرکشن وغیرہ کرنے کے لیے زمین کو کھود کر اس میں عمارتیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، یا زمین سے ہی اس کو کھود کر اس کی مٹی حاصل کر کے اس سے برکس یہ اینٹیں وغیرہ بنا کر اس سے پھر تعمیرات کی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ زمین کے کھود کر یہ ندی نالے اور نہریں وغیرہ جو آبپاشی کا نظام جو ہے، تو زمین کو مختلف مقاصد کے لیے انسان اپنی تعمیرات کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، یا اپنی جو فصلیں جو ہیں ان کے لیے زمین کو کھودتا ہے، یا زمین کو وہ آباد کرتا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آج جو مشرکین مکہ جو ہے، انہوں نے تو اس قدر اس کو آباد نہیں کیا، یا اس قدر اس کو زمین کو نہیں مطلب انہوں نے کھودا،
जिस तरह से उससे पिछली कौमों ने खोदा, जैसे कि एहराम मिस्र की तरफ देखें कि कितनी अजीम शान सल्तनत थी कि आज वो वीरान पड़ी है, और उनका अंजाम जो है वो भी सारा हुआ। तो इन मुशरिकों ने तो अब उतनी उतनी यानी कि महारत हासिल ही नहीं की जमीन को आबाद करने में, जितनी उससे पहले कौमों ने की। वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति, और उनके पास भी रसूल आए, पिछली कौमों के पास भी बिलबय्यिनाति, वाज़े दलाइल के साथ, मोजज़ात के साथ भी आए, आयात के साथ भी आए, अल्लाह के अलग वाज़े नसीहत लेकर आए, हर चीज़ को वाज़े कर दिया उन रसूलों ने भी उनके पास। फमा कान अल्लाह, तो ना था अल्लाह लियज़लिमहुम, कि वो जुल्म करता उन पर, वलाकिन कानु अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो सब खुद ही थे अपने आप पर जुल्म करते। ये अल्लाह ने तो उनके ऊपर जुल्म नहीं किया, अल्लाह ने तो उनको सारी नसीहत हिदायत और हर चीज तरह उसको वादे कर दी, लेकिन उस उन अल्लाह की नसीहत का, अल्लाह के कलाम का, उसके नबियों का इनकार करके दर हकीकत उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। कि अल्लाह तो जुल्म नहीं करेगा किसी के ऊपर बिला वजह, और यकीनन अल्लाह ताला जो है वो सारे अपनी हुज्जत जो है वो उसका इत्माम करता है। अगर जुल्म करता है तो इंसान अपने ऊपर खुद से ही करता है। सुम्मा कान आकिबतल्लज़ीना, फिर हुआ अंजाम उन लोगों का, असाउ, सब ने, जिन सब ने बुराई की, सवा, बहुत बुरा। ये बुरे काम करने वाले जो लोग हैं उनका अंजाम भी फिर उसी तरह से बुरा हुआ। ये देखिए, ये भी आइंदा आने वाला अच्छा, ये भी बुरा हुआ, यानी माजी का ये वाकया, यानी पिछली कौमों के साथ जिस तरह से उनको तबाह बर्बाद कर दिया, तो उस बुराई का या उन गुनाहों की वजह से उनका एक बुरा अंजाम जो है वो हो गया। और ये क्यामत के बारे में भी कह सकते हैं कि क्यामत में भी उनका अंजाम जो है इसी तरह से बुरा होने वाला है। और उसकी वजह क्या थी, अनकज़्ज़बू बि आयातिल्लाहि, कि उन्होंने जुटला दिया अल्लाह की आयत को, वकान बिहा यस्तहज़िऊन, और वो उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी वजह, उनके बुरे अंजाम की वजह जो है, वो एक तो उन्होंने अल्लाह की आयत जो है, वो अल्लाह के आयत, उनके रसूलों को, उनकी किताबों को, उनकी नसीहत को, अल्लाह के, वो जुटला दिया। और ना सिर्फ जुटला दिया बल्कि उन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया, नबियों का मजाक उड़ाया, रसूलों का मजाक उड़ाया, किताबों का मजाक उड़ाया, मतलब मुख्तलिफ तरह से। तो यही वजूहात थी कि उनका अंजाम जो है वो बुरा हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने आपकी जो आयत पढ़ी वो उनको समझने की कोशिश की। इसमें बेशुमार ऐसी बातें हैं जो हमारी नसीहत जो पकड़ने के लिए, अल्लाह ताला उनमें से हमें, हमारी नसीहत की जो चीज़ें हैं हमारे दिलों में उनका घर कर दे, और उसके मुताबिक फिर अल्लाह ताला हमें हमारी इस कोशिश को कबूल व मंजूर करते हुए हमें आखिरत में भी एक अच्छे अंजाम में से हिस्सा दे। और अल्लाह ताला हमें ऐसे किसी भी ग्रोह या ऐसे किसी भी लोगों में शामिल मत करे जिनका अंजाम जो है बुरा हुआ। आमीन या रब्बल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कुछ इजाफा करना चाह रहे हैं हम तो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। ये जो आज सूरह मुबारक में ये एक वाकया जो है, उसमें बहुत बड़ी नसीहत है। कुरान मजीद की जो सच्चाई है उसकी उसकी एक बहुत बड़ी दलील जो है, और सबूत के साथ जो है, वो हमें सूरह रूम के शुरू की आयत में ही मिल गई। उसके अलावा इंसान का अपने अंदर झांकना और इस कायनात के ऊपर गौर व फिक्र करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान थोड़ी सी तवज्जो के साथ, थोड़ा सा एनालाइज करे, थोड़ा सा तवज्जो के साथ, थोड़ी सी जस्तजू करके उसके ऊपर गौर व फिक्र करे, तो उसको बहुत बहुत सारी ऐसी बातें मिलती हैं जो वो खुद अपने आप में ही देखकर वो दंग का दंग रह जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, तो हमारी जो नेमतें हैं उसका दुनिया में तो फ़ायदा हम उठा रहे हैं, तो हमें दुनिया में इस काबिल करे कि उन नेमतों के फ़ायदे के साथ साथ हम अपने अमल भी इस कदर जमा कर लें कि आखिरत के लिए वो काफ़ी हो, पहले ही बैच में कामयाब होने के लिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमारे जितने मसाइल हैं, जितने हमारे मामलात में हैं, अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। हमारे वालदैन को अल्लाह ताला ख़ास कर अपने फजलो करम से सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। जो इस दुनिया से चले गए हमारे वालदैन, हमारे बहन भाई, बुजुर्ग, अजीज व करब रिश्तेदार, मोमिनीन और मोमिनात, अल्लाह ताला सबको अपने खास फजलो करम से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। कि कल हमारी एक और माँ जो है, माएँ जो हैं वो कहते हैं कि सबकी सांझी होती हैं। तो एक और माँ जो है हमारी, वो इस दुनिया से रुखसत होगी। मेरी वो फूफो लगती थी, मेरी फूफो, यानी कि मेरे जो सगी फूफो थी, उनके खामन जो है, मेरे फूफड़ जो है, फूफा जो है, उन्होंने दो शादियाँ की हुई थी। तो मेरी सगी फूफो जो है वो तो इससे पहले दुनिया से चली गई। और उनकी जो
दूसरी थी, वो कल रुखसत हो गई इस दुनिया से। उन्होंने भी इस दुनिया की ज़िंदगी में बहुत सारी आजमाइशें जो हैं उनकी ज़िंदगी में आई। उनके लिए भी ज़रूर दुआएं करें, अल्लाह ताला उनको भी, और बाकी जितनी हमारी माएँ हैं और जितने हमारे बुज़ुर्ग और जितने हमारे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनको आसानी और अगली मंजिलें उनकी आसान फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके सब की मगफरत फरमाए। दुनिया में हर इंसान जो है वो दानिस्ता नादन दानिस्ता तौर पर कुछ मामलात कुछ हो सकता है, ऐसे हो जाते हैं। अल्लाह ताला सबकी पर्दापोशी करता है इस दुनिया में भी। अल्लाह ताला से ख़ास दुआ है कि आखिरत में हमारी और हमारे चाहने वालों की, हमारे मोहब्बत करने वालों की अल्लाह ताला पर्दापोशी रखे और उनको कामयाब लोगों में शुमार फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये मुझे चैट में भी कुछ मैसेजेस जो हैं वो बीच में आते हैं, कुछ दुआओं का जवाब जो है वो भी हमें चैट में मिलता है, और उसके अलावा कुछ और भी। तो मेरी जो बातें हैं उनमें ही उनका जवाब जो है वो छुपा हुआ होता है। तो जो मैसेज करते हैं वो मेरी तरफ से माजरत अगर कोई, लेकिन उसका जवाब जो है वो यकीनन मेरी तरफ से आ जाता है। अल्लाह ताला आप सब के लिए भी आसानी करे। आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।